ہاں سہیل بن عمر، سہیل بن عمر، چلو ماشاءاللہ ان کو یاد ہے، باقی سہیل بن عمر، چلو اب یاد کر لیں۔ اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آخر یہ آپس میں اتفاق ہو گیا، جی ٹھیک ہے آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر پھر آپ عمرہ کر لیں۔ اس صلح کی شروط جب لکھنے لگے، جب شروط لکھنے لگے تو اس صلح کی شروط لکھنے والے کون تھے جو کاتب تھے اس موقع پہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کاتب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لکھو جی، ھذا ما تقاضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سہیل بن عمر، کہ یہ وہ شرطیں ہیں جن پر مسلمانوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر وہ اتفاق کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ محمد کا جو لفظ لکھا ہے نا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو رسول اللہ کا لفظ لکھا ہے یہ مٹا دو، یہ مٹا دو، لکھو محمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے نا؟ محمد آپ کا نام ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ تم لکھتے ہو کہ رسول اللہ، یہ مٹا دو۔ جو میں اس واقعے سے آپ کے سامنے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عربی لغت میں جو عرب لوگ سمجھتے تھے وہ رسول اللہ کے لفظ سے کیا سمجھتے تھے۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ یہ مٹا دو، کیوں؟ لو نقول انک رسول اللہ لاتبعناک، کہتے تھے کہ جھگڑا تو ہے ہی ہمارا یہی آپ سے، آپ کو ہم صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، سید بھی مانتے ہیں، بڑا مکرم، بڑا محترم اور بڑا عظیم نوجوان، سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفتیں مان لیں، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، اور آپ کو کتنا بڑا، کتنی عظیم شان آپ کی بیان کر لیں، لیکن جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے اتنی دیر تک ایمان نہیں آئے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کا لقب اور رسول اللہ کی یہ صفت، یہ باقی ساری صفتوں سے اونچی صفت ہے۔ اس نے کہا تھا اگر جھگڑا تو یہی ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ کہہ دیں، مان لیں لاتبعناک، تو پھر ہمیں تو آپ کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو آپ کا دوسرا حق کیا ہے؟ اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی اتباع۔ اچھا جی، یہ حق ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہے اطاعت اور اتباع والا حق۔ دیکھیے میں ایک حدیث کا جملہ آپ کو سناتا ہوں، وہ آپ یاد بھی رکھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ مَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں غور سے سنو، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں تفریق پیدا ہوتی ہے، دو گروہ بنتے ہیں، دو گروہ بن جاتے ہیں۔ کون سے؟ ایک ماننے والا، ایک یہ گروہ بن گیا، اور ایک نہ ماننے والا۔
بس یہ دو گروہ بنتے ہیں. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. آپ کی ذات گرامی وہ نقطہ افتراق ہے کہ جو آپ کے پیچھے چلے وہ مومن اور کامیاب، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ کافر اور ناکام. میں یہاں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ بھائیوں سے. وہ سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت کے اندر جتنے علماء ہیں، جتنے فقہاء ہیں، جتنے اولیاء ہیں، وہ فرق بین الناس نہیں. مثلا ایک بہت بڑے امام شافعی ہیں رحمہ اللہ، سنا نا جی نام ان کا، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں ہیں نا، بڑے بڑے امام ہیں. کیا ان کی وجہ سے آپ یہ تفریق کر سکتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے چلیں وہ جنتی ہیں اور جو فلاں امام کے پیچھے نہ چلیں وہ جہنمی ہیں؟ کیوں بھائی یہ فرق کر سکتے ہیں؟ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فرق کر سکتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں وہ جنتی ہیں اور جو آپ کے پیچھے نہ چلیں وہ جہنمی ہیں. یہ بات تو صحیح ہے نا؟ یہ کتنا فرق ہے کہ آپ کے بعد آپ کو یہ درجہ حاصل ہے کہ آپ کے پیچھے چلنے والے جنتی اور آپ کی نافرمانی کرنے والے جہنمی. کیا یہ مقام اور مرتبہ کسی اور امتی کو ہے، خواہ وہ کتنا بڑا عالم اور کتنا بڑا فقیہ اور مجتہد کیوں نہ ہو؟ او بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ جنتی ہیں نا؟ اچھا، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے ابو جان کیا نام ان کا؟ ہاں جی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نام لیتے ہیں نا تو حقیقت ہے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں نا تو ہمارے اندر بھی کچھ نہ قوت، جوش، جذبہ اور تھوڑا سا سر اونچا ہو جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات ہے کہ نہیں؟ ہیں جی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ان کے بیٹے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حج تمتع یعنی حج اور عمرہ اکٹھا ایک ہی سفر میں، پہلے عمرہ کر لیں پھر ساتھ حج کر لیں، یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت فرمائی. دوسرے نے فٹ یہ آگے سے سوال کر دیا کہ آپ کے ابو جان تو اس سے منع کرتے ہیں، آپ کے ابو جان تو اس سے منع کرتے ہیں. تو اس عظیم بیٹے کا جواب کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ بیٹا بھی بڑا عظیم اور باپ بھی بڑا عظیم، لیکن یہ اتھارٹی کہ فرق بین الناس، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، یہ اتھارٹی کہ کسی کی بات اللہ کی بات بن جائے، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، یہ اتھارٹی اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. عظیم بیٹے نے کہا، عبداللہ بن عمر نے جب ان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور آپ کے ابو جان تو اس سے منع کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا
अम्रु अबी युत्तबाउ अम्रु अबी युत्तबाउ अम्रु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि दीन के अंदर मेरे बाप का हुक्म चलता है या रसूलुल्लाह का हुक्म चलता है। बस ये है जो, काश कि हमें इसकी समझ आ जाए। फिर हमने जो मुसलमानों के अंदर ये तफरीक बनाई हुई है कि ये हनफी हैं और बाकी सब गुमराह, ये शाफिई हैं बाकी सारे हक से दूर, ये देवबंदी हैं, ये हम्बली हैं, ये मालकी हैं। मेरे भाइयों, इन सब नामों को छोड़ें और निस्बत करें किसकी तरफ, कि जिसके नाम से दो गिरोह बनते हैं, जन्नती और जहन्नमी, और वो हैं वह मुहम्मदुन फर्कुन बैन अन्नास, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान वो फारिक हैं कि मानने वाले जन्नती और ना मानने वाले जहन्नमी। इताअत और इत्तिबा का ये माना है। क्या कोई शख्स कह सकता है कि किसी की फर्मा बरदारी वो अल्लाह की फर्मा बरदारी है, और जो कुछ उसकी जबान से निकलेगा हक के अलावा और कोई बात नहीं निकलती? भाई, माँ और बाप की फर्मा बरदारी ये एक बड़ी जरूरी चीज है ना। अगर अब्बा जी कहते हैं कि बस ये दुकान पे बैठे रहो, अजान हो जाए, नमाज का वक्त हो, तो ये दुकान नहीं बंद करनी आपने, नमाज रहने दो। तो बाप की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? अच्छा, माशाअल्लाह, बड़े पक्के बंदे ने भाई। अच्छा, बात नहीं मानेंगे, किसकी बात मानेंगे? अल्लाह ताला की बात मानेंगे। अगर अब्बू जान कहते हैं कि अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, तो दाढ़ी रख लोगे तो कोई रिश्ता नहीं देगा, तो इसलिए दाढ़ी मूंड दो, जब निकाह हो जाएगा फिर गौर करेंगे कि दाढ़ी रखनी कि नहीं, अभी बाबे बन जाएंगे दाढ़ी रख। तो इस नौजवान को क्या करना चाहिए? एक तरफ बाप की बात है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला जो खालिक है और अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात है। तो ज्यादा हक किसका है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या वालिद का? देख लें। अच्छा, ये बीवी अगर कहती है कि ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता और अल्लाह और उसके रसूल हुक्म देते हैं कि शादी ये दाढ़ी रखो, तो फिर किसकी बात माननी चाहिए, बीवी की कि अल्लाह या अल्लाह के रसूल की? भाई, ये बातें नहीं आज सुननी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक दूसरा क्या है? इत्तिबा और इताअत। अपनी समझ, अपनी अक्ल और अपने जज्बात, अपने मफादात, ये सब छोड़ दें। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको देता हूं, इत्तिबा और इताअत क्या होती है। आप में से बहुत से बुजुर्गों ने हज किया होगा, क्यों जी? हज किया है ना? कई बुजुर्गों ने किया हज, या हज नहीं किया आप में से किसी ने? किया है। अच्छा, अल्लाह ताला जी सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बा तेरा घर वेखा, तेरा दर वेखा, तेरे दर विच रख रख सर वेखा। जिथे एक नमाज दी लख बनदी, उथे उमरां नगान उन्होंने जी करदा है। हाँ जी, बाबा जी समसाम रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए।